اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے اور ہم عشرہ مغفرت کے اندر ہیں، کچھ روزے اس کے باقی ہیں، پھر یہ عشرہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا، اور پھر عشرہ جہنم سے نجات کا آ جائے گا، اور یہ کچھ ساعتیں ہیں رمضان المبارک کی اور عشرہ مغفرت کی۔ اللہ پاک ان ساعتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان رمضان بہت برکتوں والا اور بہت سعادتوں والا مہینہ، اور یہ ایسا مہینہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ انعام کے طور پر ہمیں یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے تو وہ جستجو یہی کرے گا کہ پورے 12 مہینے جو ہے نا رمضان ہی ہو۔ اور میں دعا یہ کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، اللہ پاک ہمیں پرہیزگار بنائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ پاک انہیں قرضوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میں اپنے پینل کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں، بہت خوبصورت پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور آج میں چاہوں گا کہ ہم فتح مکہ کے اوپر آج ہم گفتگو کریں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں، بہت معروف عالم دین، بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت زبردست اللہ پاک نے آپ کو علمی عنایات سے آپ کو اللہ پاک نے عنایت عطا کی ہیں۔ محترم جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں ایک بار پھر۔ ایک اور معروف PhD اسلامک ہیں آپ، اور آپ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت بھی پیش کرتے ہیں۔ میری مراد جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالوں کا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا بڑا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت بزم شکریہ عقیدت میں ایک بار آپ کا، بہت شکریہ، آپ بہت محبت والے اینکر ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور معروف عالم دین، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے پینل کا حصہ ہوتے ہیں، جناب زاہد اسلم صاحب۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کا کو خوش بڑا آمدید کرم۔ کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، بہت سبحان شکریہ۔ اللہ، جزاک آپ کو دیکھ کر ویسے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کیونکہ آپ سعیدی ہیں، اور سعیدیوں کے در کا میں غلام ہوں۔ الحمدللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ نسبت جو ہے نا ہماری، اللہ پاک کی نسبتوں کو اللہ پاک قائم و دائم رکھے، آمین۔ اور اللہ پاک کی نسبتوں کے صدقے اللہ پاک جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ اور معروف نعت خواں، ان کا آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کرتی ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں آپ آئیں خدیجہ اشتیاق جلیلی صاحبہ، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ میں چاہوں گا کہ بارگاہ رب العزت میں آپ حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے،
ہر دم گونجتا رہتا ہے، کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر جھکا، عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کیا ختیجہ اشتیاق جلیل صاحبہ نے۔ حضرت علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب، حضرت میں چاہتا ہوں آج فتح مکہ پر ہم گفتگو کریں، اور آپ مجھے بتائیں کہ مکہ المکرمہ کی جو تعمیراتی کام کا کس طرح آغاز ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا تھا، ایسا ہی حضرت؟ جی، آپ فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بیت اللہ شریف کی میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سے ہم اسٹارٹ کریں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا۔ آپ نے دو چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ مختصر انداز میں کچھ نہ کچھ بات کر لیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ بیت اللہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ بیت اللہ شریف جو ہے یہ زمین کے سنٹر میں واقع ہے، اور اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ فرشتوں نے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو آدم علیہ السلام نے بنایا، سبحان اللہ۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے اس کو شیس علیہ السلام نے بنایا۔ واہ 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 واہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اس کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بنایا تو اس وقت آپ کا ساتھ دے رہے تھے جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے محبوب یاد کریں آپ اس منظر کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تعاون کر رہے تھے، اور پڑھ کے آ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس خدمت کو ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کو قبیلہ بنی جرہم نے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو قبیلہ حضرت قصی بن کلاب نے بنایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کے اندر شرکت فرمائی جب آپ کی عمر شریف تقریباً 35 سال تھی، آپ علیہ السلام نے اس میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلا، مگر بہت کم چلا۔ جب عبد الملک مروان نے کوشش کی کہ دوبارہ اس کو منہدم کر کے دوبارہ بنایا جائے، تو امام مالک نے منع کر دیا کہ اب بیت اللہ کو گرایا نہ جائے، وگرنہ کیا ہوگا، بار بار اس کو بنایا جائے گا، ہر بادشاہ آئے گا، خلیفہ آئے گا، سیٹھ آئے گا، تو اس کی جو ہیبت ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد بیت اللہ شریف کو نہیں گرایا گیا، انہی بنیادوں پر جو ہے یہ ہے۔ بیت اللہ شریف کا جو طواف کیا جاتا ہے یہ 7 مرتبہ 7 چکر آپ جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ مقام ابراہیم میں ایک پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان ہیں۔ تو یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بیت اللہ کے گرد و نواح جو 7 چکر ہیں وہ اس لیے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو اٹھا دیا اور اٹھانے کے بعد 7 مرتبہ گھومے اس کے لیول کو چیک کرنے کے لیے۔ اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے قیامت تک حج
حج کراؤں گا اپنی عبادت کے طور پہ، مگر تیری ادا ہوتی رہے گی، چکر ساتھ ہی لگانے۔ واہ 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 واہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ بہت اونچا ہے نا، جی جی، تو اونچی چیز کے لیے لیفٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مستری جب کام کرتا ہے یا پھر باندھنی پڑتی ہیں جی جی، بانس وغیرہ، تو یہ جو پتھر ہے نا، جو پتھر جی، اس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اللہ، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کو اینٹیں دے رہے تھے۔ جب نیچے سے بنیادیں اٹھائی نا تو آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے، نبی تو ہر جگہ تک پہنچتا ہے، ایک ظاہری بات کر رہا ہوں، تعمیر کی بات، پہنچ سکتے تھے وہاں تک تو اینٹیں دیتے گئے۔ اب نیچے سے اسماعیل علیہ السلام نے اینٹیں دینی ہیں، کوئی آس پاس بانس وغیرہ نہیں باندھے، کوئی لفٹ کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو حکم دیا کہ جب آپ لگانے جائیں گے یہ آپ کو اوپر لے جائے گا، اور جب آپ وصول کریں گے تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس یہ نیچے آ جائے گا۔ وہ پتھر کبھی اوپر جا رہا ہے، آپ لگا رہے ہیں، اور پھر خود بخود جو ہے یہ کیا آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے۔ آج لفٹ لگایا جاتا ہے تو بجلی پر یا دیگر آلات پر، چارج پر وہ چلتا ہے، اور اس کے لیے نہ جانے کتنا کام کیا جاتا ہے، مگر نبی کی طاقت دیکھیے کہ جس پتھر پر انہوں نے قدم شریف رکھا، اللہ نے اس پتھر کو بھی جان عطا فرما دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بیت اللہ شریف جو ہے تعمیر ہو گیا۔ خالی یہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما جو تجھ پر ایمان رکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو مکہ سے رزق ملے گا، مگر کافر کو تھوڑا ملے گا۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا إِلَى النَّارِ، تھوڑا سا نفع حاصل ہوگا، اس کے بعد انہیں جہنم کی طرف جو ہے وہ مجبور کر دیا جائے گا۔ تو مکہ کو جو آباد کیا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے واہ واہ، بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اور میں شجاعت رئیس قدری صاحب سے بھی فتح مکہ کے اوپر گفتگو کروں گا، لیکن آپ جو ہے ہمارے پاس جو مہمان ہیں، آپ بینک الفلاح کے تعاون سے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، اور بہت دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جی شجاعت رئیس قدری صاحب۔ ملائکتہ یصلون علی النبی حیات النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام پر درود پاک فرشتے، تمام کائنات اور اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب اس دنیا کو قائم کیا تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی ہیئت لانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آپ نے۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک مردود تھا شیطان، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا۔ اس نے کہا بھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مخلوق مجھ سے نیچی ہے، میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنی ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، تمہیں حکم سجدہ ہے، سجدہ کرو، ورنہ اس بارگاہ سے رانہ درگاہ ہو جاؤ۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ رانہ درگاہ ہو گیا۔ آج وہ مخلوق خدا کو بہکاتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، اور مہلت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ 18,000 عالم ہیں اس کائنات میں، 18,000 عالم ہیں، اور 18,000 عالم میں مختلف مخلوق ہے جس کو اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ اس کو رزق پہنچا رہا ہے مخلوق کو، اور جو سمندر کے اندر کیڑا ہے، تہ میں بیٹھا، اس کی بھی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے، ہمارے ظاہر کی، باطن کی، سب خبریں رکھتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ ہم خوش بخت لوگ ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، ورنہ پہلے کی جو امتیں تھیں جو عمل کرتی تھیں، ان کے چہرے پر، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، ان کے دروازے پہ ان کا عمل لکھ دیا جاتا تھا صبح کہ اس نے رات کو یہ عمل کیا ہے۔ لیکن آج حضور علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے ہم جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ رکھتا ہے، ہمارے اعمال کو خفیہ رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، لیکن ہمیں عقل شعور نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہم بیٹھ کے بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا سے نہیں جانا۔ آج دنیا کی رنگینیوں میں ہم اس قدر
مصروف ہو گئے ہیں کہ اللہ کو بھول چکے ہیں. ہم پر جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں, چونکہ ہم اللہ سے دور ہیں, اللہ سے رجوع نہیں کرتے. اللہ سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے ایک مسلم کو. جو پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے وہ عبادت گزار ہوتے تھے, اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, مخلوق کی خدمت کرتے تھے. آج کا بادشاہ صرف اپنے خزانے کو دیکھتا ہے کہ میرا خزانہ بھر رہا ہے یا نہیں بھر رہا. تو آج کے بادشاہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. وہاں کا حساب کتاب ایسا ہے کہ ایک ذرے کا بھی حساب ہے. ایک ذرے کی جو نیکی آپ نے کی ہے نا, آپ کو اس کا بھی صلہ ملے گا, اور ایک ذرے کی جو بدی کی ہے, آپ نے برائی کی ہے, اس کا بھی صلہ ملے گا. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جو زندگی گزاری تھی خانہ کعبہ کی, تو وہ بڑی تکلیفوں میں گزاری تھی, بڑی اذیت ناک زندگی تھی. لیکن یہ جو غزوہ فتح مکہ اتنا عظیم ہے کہ جب آپ نے اپنے خیمے لگائے تو وہاں پر کہا کہ مشعلیں روشن کرو. اللہ اکبر. مشعلیں روشن ہوئی, اور اس کے بعد جو تھا ابو سفیان, اس نے حضرت عباس کو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ میرے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو کہنا کہ یہ کیا کرنے آئے؟ کہنا یہ اللہ کی عبادت کرنے آئے مکہ شریف میں. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے جنگ کرنے آئے. تو کہا اگر ایسا ہوگا تو پھر جنگ بھی کریں گے. تو ابو سفیان گھبرا گیا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیمے لگے ہوئے تھے ان کی روشنی کو دیکھ کر گھبرا گیا. اس پر نبوت کا جو تھا اثر ہوا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا. تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ مجھے معافی مل جائے. تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ میرے گھوڑے پہ بیٹھیں, خچر پہ, اور میرے ساتھ چلیں. اور حضرت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لے کر آئے. کہا کہ پیچھے حضرت عمر نے دیکھ لیا ان کو آتے ہوئے. اچھا میں نام ذرا غلط لے رہا ہوں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے, ٹھیک ہے. حضرت حمزہ پہلے شہید ہو گئے تھے, پھر اس کے بعد حضرت ان کے چچا تھے جو حضرت عباس کی بات ہے, عباس, ٹھیک ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ میں تیاری بھی نہیں کی, میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے بڑا مصروف تھا, تو آپ نے اچانک مجھے کہا کہ آنا ہے پروگرام. حضرت میں نے چاہا کہ آپ آئیں, تو نام کی ذرا سے تھوڑی سی کوئی بات مطابقت نہیں مل رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے کہ ابو سفیان کو ماریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گھسیٹ کے ابو سفیان کو حضور علیہ السلام کے خیمے میں لے گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پناہ دی ہے, اور حضرت عمر پیچھے سے آ رہے ہیں. تو بس اتنی بات ہوئی تھی, حضرت عمر تشریف لے آئے اندر اور کہا کہ حضور میں اپنی تلوار سے اس کی گردن قلم کروں گا. تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور حضرت عمر کو دیکھا. اے عمر, اس کو حضرت عباس نے پناہ دے دیے, اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے مختصر یہ کہ اپنی تلوار میان میں رکھ لی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو سفیان کو اتنی عزت و مرتبے پہ پہنچایا حضور علیہ السلام کے صدقے سے کہ وہ خانہ کعبہ کی تمام تر ذمہ داریاں ابو سفیان کو عطا کی. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. بہت خوبصورت علمی گفتگو آپ نے سماعت کی جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب کی, جس کے لیے ہم سے تعاون کیا بینک الفلاح نے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور ہمارے مہمان انعام الحق صاحب جو کہ بہت معروف بلڈرز ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ہمارے مہمان بزم عقیدت کے جناب انعام الحق صاحب, السلام علیکم. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ بن شاہ بلڈرز کے روح رواں بھی ہیں, اور بہت خوبصورت آپ نے اپنا نام رکھا بن شاہ. لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے ربیع الاول میں میرے پاس, تو آپ نے اس کی خصوصیات مجھے بتائی تھیں. وہ خصوصیت کچھ بھی نہیں تھی, وہ خصوصیت اچھا ہے, دوبارہ نئے سننے والے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی سن لیں. بن شاہ, شاہ کا بیٹا, مطلب میں کچھ نہیں ہوں, جو پیچھے والے شاہ کا بیٹا. صحیح, واہ واہ. جو ہیں وہ پیچھے والے ہیں, جو شاہ ہیں وہ ہیں, میں کچھ نہیں, مطلب میں کچھ نہیں. جی الحمدللہ, میں کاظمی سید. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے انعام الحق صاحب. حضرت کیسے گزار رہے ہیں ماشاءاللہ ہیں؟ آپ کاظمیوں کے مرید ہیں. واہ واہ, مرید خانہ ہے.
سبحان اللہ. تو یہ ویسے بھی جو ہے وہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کے یہ ریلیٹیو بھی ہیں, اور ویسے بھی ہم سیکنڈ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے نشریات کے حوالے سے, اور ویسے بھی اچھے انسان ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو دیکھیں مرید تو مراد ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ سب کے آگے میں تو چھوٹا سا ایک چراغ ہوں, کچھ بھی واہ نہیں. واہ واہ واہ. تو بس مراد ہو جائے, سبحان اللہ. ہو جائے جو پیر کی مراد ہے نا کہ یہ پوری ہو جائے, سیدھے رستے پہ چل پڑے, یہ اللہ کے طرف رجوع کر لے, یہ اس طرف. تو مرید یہ مراد اس طرف مراد ہے, منزل مقصود کو پا دے, وہ اس تک پہنچ جائے پیر کے توسط, تو وہ تو ہے. باقی تو پھر اچھا انعام الحق شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ رمضان الحمدللہ بڑا مزے میں, ایک ہی مہینہ ہے جو فل مزے میں گزرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس اس میں ہم کچھ وہ آفرز تھی, کچھ لوگوں کی ڈیمانڈس تھی, تو فری دسترخوان بھی لگے ہوئے, فری راشن بھی بٹ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار ہم کچھ ایسا جو ہم کر سکتے ہیں, ہم بھی اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. کیا کیا آپ نے اس رمضان میں؟ اس رمضان میں ہم نے کچھ لوگوں کو نئے طریقے سے پلاٹ دینے کے لیے سوچا, ایک عوامی بلاگ بنایا ہم نے, اس میں پروموشن کی, مختلف چینلز پہ جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. حضرت بتائیں نا کچھ ہمارے دیکھنے والے بھی دیکھیں. تو بس ہم نے یہ کیا کہ بکنگ ویو کر دی, اس کے بعد جو ہے کنفرمیشن ویو کر دی. اچھا. اس کے بعد صرف اس کو لے آئے 20,000 روپے منتھلی پر, صرف فرسٹ انسٹالمنٹ سے وہ اپنے پلاٹ کا مالک بن جائے گا. سبحان اللہ. کہ 20,000 روپے گز ہی ریٹ رکھا ہے زمین کا, جو لاسٹ ٹائم میری کمٹمنٹ تھی کہ جی وہ بڑھے گا نہیں. تو وہ گریجویٹ سٹی تھا, تو میں نے بتایا تھا ایک اور پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں. صاحب کہاں پر آپ نے کیا ہے؟ یہ مین ناردرن بائی پاس پر, اچھا, گریجویٹ ہومز کے نام سے. اچھا. تو اس میں ہم جو ہے 20,000 روپے گز سے 24 لاکھ روپے کا پلاٹ پڑے گا, اور 7 سال کی آسان انسٹالمنٹ ہے. جو بقایا پیسے بچتے ہیں وہ 7 سال میں جب دل چاہے الاٹ ہی دیتے ہیں. واہ 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 واہ. یہ صرف چاند رات تک کی آفر ہے. پہلے بھی ایک آفر دی تھی, اس میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ نہ اس میں زکوٰۃ ہے, نہ کوئی خیرات ہے, نہ کوئی فطرہ ہے, کچھ نہیں ہے. یہ صرف ہم نے اپنی طرف سے اپنے جو بے گھر اور چھت کے بغیر لوگ ہیں ان کے لیے کاوش کی ہے کہ چلیں آنے والے 10 سال میں وہ اپنی چھت کے نیچے رہیں. سبحان اللہ. یہ تو بہت بڑا کام کیا, غریب لوگوں کے لیے ایک راستہ, ایک چراغ جو انہوں نے جلایا ہے, اس چراغ سے 1000 چراغ جلیں گے. کیا بات ہے. چراغ کی جو آپ نے بات بلکہ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بن شاہ سے مراد یہ ہے کہ شاہ کے اولاد, بادشاہ کی اولاد. تو بادشاہ کی اولاد مریدی کی بات بھی کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے سلسلہ صحیح ہے. واہ واہ. بلکہ میں آپ کو ایک گزارش کروں, اللہ نے زمین پہ کچھ نہیں بنایا, اپنا گھر بنایا ہے. اور ہر مسلمان کا حق ہے, مکہ میں ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کو اس کا گھر ملنا چاہیے. واہ 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 واہ. کیا بات, زبردست گفتگو کی. علامہ زاہد اسلم صاحب, ہم فتح مکہ پر گفتگو کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا, آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. فتح مکہ جیسا موضوع رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے, تاکہ مسلمانوں کو, ہمارے معاشرے کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا ہے, اور اسلام کے اندر دانش مندی کی کیا اہمیت ہے, اور میرے آقا نے دانش مندی کا کس طرح مظاہرہ فرمایا, اور صبر کسے کہتے ہیں, سیرت کسے کہتے ہیں, اخلاق کسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں میرے آقا نے بتا دی. آج دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں, جب بھی پاکستان کی یا مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو بڑے شدت پسند ہیں, یہ تو بڑے سختی والے ہیں, اور اسلام کے معاملے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ آج جو آپ نے فتح مکہ جیسا عظیم موضوع رکھا ہے نا, اگر آپ اس کا پس منظر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام جو پھیلا ہے محمد عربی کے کردار کی بدولت پھیلا ہے. ٹھیک ہے نا, اسلام جو پھیلا ہے میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا شہر ہو, اور حضور کو اس قدر ستایا جائے کہ حضور ہجرت کر کے چلے جائیں مدینہ, اور پھر اپنا شہر ہو, اپنی ہی جگہ ہو, اور پھر وہاں پر کفار کی طرف مسلسل ستایا جا رہا ہو, جس کے نتیجے میں جنگ بدر واقعہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد احد آ گئی, پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹی جھڑپیں ہیں جو کہ وجود میں آتی ہیں. لیکن اسلام پر چلنے والے لوگوں نے ہمیشہ ایک ہی درجہ فرمایا, وصلح خیر, وصلح خیر, وصلح خیر.
جنگ بدر سے پہلے 15 سال گزرتے ہیں، حضور نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ اب یہ سن 8 ہجری جب آتی ہے، فتح مکہ جس کو آج ہم اپنے موضوع میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے، اور اس کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہاں پر فعل ماضی کا صیغہ لگایا کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، یعنی کہ فتح حاصل کر چکے ہیں۔ کیسی فتح کہ جب 6 ہجری کو میرے آقا کے غلام میرے آقا کے ساتھ ہیں اور وہ عبادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو ان کفار نے اس قدر مظالم ڈھائے کہ وہاں عبادت سے منع کر دیا۔ اب حضور پھر واپس آ گئے۔ پھر اس سے پہلے ایک صلح ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ کے اندر کیا لکھا گیا تھا؟ اس کے اندر معاہدات ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا تم جو کہو گے وہ لکھا جائے گا، تم جو بولو گے وہی کیا جائے گا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ جی اسلام پہ چلنے والے لوگ بڑے سختی والے ہیں۔ انہوں نے جو کہا وہی چیزیں لکھی گئی کہ ہم آپس میں 10 سال تک لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ہم تکلیفیں نہیں پہنچائیں گے اور وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا 1 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک مسلسل ان کفار مکہ نے چھکنے کی، معاہدات توڑے، جو باتیں ہوئی تھی وہ توڑی۔ اب یہاں پر مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 281 اور امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 پہ اس کا بڑا احوال بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے معرفت السنن للبہقی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 293 پہ لکھا گیا کہ انہوں نے معاہدات توڑے، جو باتیں ہو چکی تھی ساری توڑی۔ انہوں نے پہلے حملہ کیا۔ اچھا جب حملہ کیا نا، یہ ان کا کردار دیکھیے۔ اب میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 ساتھیوں کو لے کر مکہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پر گئے تو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی بڑے معرکے کے اسلام کو فتح ہوئی۔ اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو غالب آ گئے، اب تو ہماری خیر نہیں ہے، اب تو یہ ہم سے بدلے لیں گے۔ اچھا وہ بڑے پریشان گھوم رہے ہیں۔ اس کو امام بخاری نے اس بات کو لکھا، بخاری جلد 1 صفحہ 156 حدیث نمبر 317 اور صبح الہدی والرشاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 242 پہ لکھا گیا حضور گئے، حضور نے خطبہ دیا، حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے کریم ہیں، اور وہ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے کہ یہ ہم سے بدلہ لیں گے، کیونکہ ان کو اپنا ظرف اور اپنا کیا ہوا سب نظر آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا مظالم ڈھائے ان پر، ہم نے کون سی ایسی کسر چھوڑی ہے۔ تو وہ فل ڈرے ہوئے تھے، لیکن میرے آقا کا کردار دیکھے حضور نے دیکھا سامنے ہیں، اور وہ جب مغلوب ہیں ان کو کھڑا کیا گیا، کپڑے جھاڑے گئے، صحیح جگہ پہ بٹھایا گیا، انسانیت کی عزت کی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اسلام اور محمد عربی کے ساتھ یہ کیا تھا اور ان کا یہ کردار ہے۔ اب میرے آقا کے اس کردار کو جو انہوں نے دیکھا نا، تو کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر 602 ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو کہ اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، جب انہوں نے محمد عربی کے کردار کو دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جس محمد عربی کا کردار اتنا اعلیٰ ہے اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جس کا اسلام اتنا اعلیٰ ہے ان کا قرآن کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام پھیلا ہے خدا کی قسم محمد عربی کے کردار کی بدولت پھیلا۔ واہ واہ کیا بات ہے، کیا زبردست گفتگو آپ نے کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ختیجہ اشتیاق جلیلی صاحبہ۔ میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں، اور جس کے لیے تعاون ہم سے کیا ہے بینک الفلاح نے۔ جی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں ارے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کہ حضرت ہمارے شجاعت قدیری صاحب گفتگو تو ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن نعت شریف بھی بڑی شاندار پڑھتے ہیں حضرت ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں حضور کی بارگاہ میں، جس کے لیے تعاون کیا ہے ہم سے بینک الفلاح نے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اور کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ غصین، اور اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے ناصر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی، جس کے لیے تعاون کیا تھا ہم سے بینک الفلاح نے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، مشرکین بار بار کیوں مکے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے کہ مشرکین بار بار کیوں مکہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مکہ کے اوپر تو ان کا قبضہ تھا ہی، وہ تو مدینہ پر بھی قبضے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے در پہ تھے وہ۔ مگر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ 13 سال آپ علیہ السلام نے مکہ میں گزارے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ نے مجھ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک ایک کمال کو جمع کر کے سب کمالوں کا مجھے جامع بنایا ہے نا، تو اسی طرح فرمایا کہ ہر نبی کو ایک آزمائش دی گئی، اور ان سب نبیوں کی آزمائشوں کو جمع کر کے مجھ مصطفیٰ کو جو ہے وہ آزمایا گیا ہے۔ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صبر کتنا ہے۔ آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ کافروں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ مکہ کو چھوڑیں اور رفیق سفر صدیق اکبر کو بنائیں اور مدینہ المنورہ چلے جائیں۔ آپ نے جا کر 8 سال زندگی گزاری وہاں پر، وہاں سے کوئی آپ علیہ السلام نے ان کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آخر کار جو مکہ
میں آپ کا حلیف قبیلہ تھا بنی زہرہ کا، اس پر جب کافروں نے حملہ کیا انہوں نے پکارا تو نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ ان کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا جس سے ہم لڑیں گے تم بھی ہمارے ساتھ مل کے لڑو گے، اور جو تم سے لڑے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر چونکہ وعدہ کیا گیا۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان العہد کان مسئولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قبیلہ ہمارا حلیف تھا آج رات ان پر شب خون مارا گیا، ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، ہم ان کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ ادھر آپ نے 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ قرآن کریم کی سورۃ النصر اپنے ہی انداز میں کہتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ مکہ سے آپ نکلیں گے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جب دوبارہ فتح مکہ کے لیے آئیں گے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہوگا، اور ان کی پاور اتنی ہوگی کہ ان کی تلواروں کی چمک اور دمک اور آپ کی عاجزی اور انکساری اور آپ کی معافی کو دیکھ کر فوج در فوج جو ہے لوگ وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے قدیری صاحب کر رہے تھے کہ جب شمیں جلائیں گئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ مکہ میں، تم مسلمان ہو گئے ہو، صحابی ہو گئے ہو، مگر اپنے چاچا حضرت عباس سے کہا ان دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ اسلام کی شان و شوکت دیکھ لیں۔ 1,000 کا لشکر گزرا، ابو سفیان کہنے لگے یہ لشکر، کہا یہ حضور علیہ السلام کا، 1,000 کا، پھر 2,000، 3,000، 4,000، جب 10,000 کا لشکر گزرا اور اس لشکر کے سنٹر میں میرے آقا علیہ السلام جس کو الجیش العظمی کہتے ہیں، چمکتا دمکتا چہرہ، فل پاور، مگر عاجزی کا یہ حال کہ پیشانی مبارک اونٹ کے پالان کی لکڑی کو ٹچ کر رہی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے عباس آج تو آپ کے بھتیجے کی سلطنت بڑی زور پہ ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے ابو سفیان باز آ جاؤ، یہ سلطنت کا زور نہیں ہے، یہ نبوت کا زور ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے صحابہ کرام کی ٹیمیں داخل ہونے لگیں، خالد بن ولید کی تلوار کی چمک نظر آئی تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ خالد سے بول دو آج تلوار چلانے کا دن نہیں ہے، آج ہم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے۔ آپ کا یہ سوال نہیں ہے مگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تب بھی میں جواب دوں گا۔ جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، 21 سالہ اسید بن عتاب کو کیا بنایا؟ مکہ کا گورنر بنایا۔ مدینہ کے لوگوں نے سوچا آج مکہ فتح ہو گیا ہے، حضور رہائش یہاں اختیار کر لیں گے۔ اچانک کیا دیکھا کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، مہاجرین ایک طرف، نئے مسلمان ایک طرف۔ مدینہ کے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے اکابرین کو بلایا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گئے، آس پاس میں مشاورت کرنے لگے۔ ادھر حضور بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انصار صحابہ کیا مشاورت کر رہے ہیں؟ آج تو ایسا دینے ہم نے اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو معاف کر دیا، مگر یہ الگ کیوں بیٹھ کے پہاڑ پہ؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور مدینہ والوں سے کہنے لگے آج تو خوشی کا دن ہے، مکہ میں اور فتح مکہ ہو گیا، بیت اللہ کی چابیاں ملی، تم الگ ہو کے کیا صلاح اور مشورہ کر رہے ہو؟ مدینہ کے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ مشورہ یہ کر رہے ہیں، اب تو آپ مدینہ میں رہیں گے نا، آپ کا آبائی گاؤں مدینہ میں ہے نا، آپ کے آبا کی قبریں یہاں پہ ہے نا، اب آپ مدینہ نہیں جائیں گے یا رسول اللہ، ہمیں چھوڑ دیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ سے ہجرت کر کے تمہارے مدینہ المنورہ میں گیا، تم نے میری مدد کی، میرے صحابہ کی مدد کی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ